بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے بارے میں معلومات۔ دوستوں، اپنے بچوں کو فلسطین کے بارے میں لازمی بتایا کریں۔ وصال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے حضرت عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بائینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں سے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بھی بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے اور بلاد فلسطین کو زیتون سے اور الطور سینینا کو مصر کے پہاڑ کو ہتور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا، اور قرآن پاک کی یہ آیات مبارک سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں، اس کو آگے لازمی شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔